الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آخرت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ہمارے ایمان پر ہے۔ جب یہاں سے دنیا سے ہم جائیں گے اور ہر روز کئی ہزار لوگ اف ناٹ لاکھ جاتے ہیں، ہر روز جاتے ہیں، ہر لمحے جاتے ہیں اللہ کی طرف، تو وہاں یہی دیکھا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے۔ تو اگر تو ایمان والا نہیں ہے تو وہ سائیڈ لائن ہو جائے گا، اس کا بخشش سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آل ٹائمز ٹو کم۔ تصور اگر بندہ کرے نا تو ہل جائے کہ جو بغیر ایمان کے بندے جا رہے ہیں اس دنیا سے، ان کا بنے گا کیا؟ there is no end، ابدالآباد وہ مصیبت میں رہیں گے، چیخیں گے چلائیں گے مگر کوئی ان کی وہ سنوائی نہیں ہوگی۔ تصور بندہ کرے کہ ایسی سچویشن پھر کوئی چانس نہیں کہ وہ کہے گے مجھے واپس بھیج دو، ہم اب نیک بن کے آئیں گے۔ قرآن شریف میں نتھنگ ڈوئنگ۔ تو بہت بڑا گویا یہ ایک رسک ہے، ایمان کا ہونا اور ایمان کا نہ ہونا۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں، یعنی ہم لوگ جو ہیں، ہم تو اتنے زیادہ لکی ہے، اتنی بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو ایمان والا بنایا ہوا اللہ میاں نے، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہی گویا ایمان جو اپنا سلامت رکھ گیا، ایمان جو سلامت رکھ کے چلا گیا اللہ کے پاس، تو بچ گیا، نجات مل گئی، بچ گیا جہنم سے۔ اور ہماری آخرت کی ساری جو فتوحات ہیں وہ بیسڈ ایمان پر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے وہ نکل آئے گھاٹے سے۔ آؤٹ سائڈ آف ایمان سارے گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا ہے، وعملوا الصالحات، نیکیاں ساتھ کرتے رہے، ایمان کے ساتھ نیکیاں کرتے رہے تو ایمان کی حفاظت ہوتی جائے گی۔ اگر نیکی نہیں کرتے، ہم ہیں ایمان والے، نیکی نہیں کرتے، تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ایمان ہمارا آہستہ 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 اس طرح پانی پڑے پڑے خشک ہو جاتا ہے نا، گلاس اڑ جاتا ہے پانی، جب تک کہ اور پانی نہ ڈالیں تو وہ خالی ہو جاتا ہے گلاس۔ اسی طرح ایمان آہستہ 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 ضائع ہو جاتا ہے، سارا نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، سارا نیوٹرلائز ہو جاتا ہے ایمان، اگر اس کو ہم گویا اس کی حفاظت نہ کریں نیکیوں کے ساتھ۔ اس لیے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، نیکی کا ساتھ ذکر کیا، نیکی ساتھ ساتھ۔ وتواصوا بالحق، پھر جب ایمان اور نیکی میں راسخ ہو جائے تو پھر وہ اس کے اندر حق آ جاتا ہے، اس کو یقین مل جاتا ہے، ایمان کی جو اگلی فارم اس کو مل جاتی ہے، یقین کی کیفیت اس کو آ جاتی ہے، اور وہ حق کو حق جانتا ہے اور باطل کو باطل جاننے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ اس پوزیشن میں ہو جاتا ہے کہ وہ حق کی بات کرتا ہے، پھر وتواصوا بالحق۔ اور وہ پھر جب اپنے اس میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر آخری سٹیج آیا تھا وتواصوا بالصبر، کوئی اس کی بات سنتا ہے کوئی نہیں سنتا،
تو جو سنتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے کہ، اور جو نہیں سنتا تو پھر صبر کرتا ہے، ہر حال میں صبر کرتا ہے. تو وتواصوا بالصبر. تو یہ ٹریل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہر ایمان والے سے کہ اس ٹریل کو فالو کرے، ایمان لائیں، نیک عمل کریں، پھر حق بات کرے اور پھر صبر کرے. تو یہ ہے صورتحال. تو اس لیے یہ جو ایمان ہے نا جو ہمیں فری میں ملا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز جو فری میں ملے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. بچوں کو ہر چیز فری میں ملتی ہے نا گھر والوں سے، تو بچے نہیں کیئر کرتے اس کی. مگر جب وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور جب خود پرچیز کرتے ہیں چیز کو تو بڑا خیال رکھتے ہیں اس کا، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، کیونکہ خود اس کا اپنی ایفرٹ، اپنے پیسے لگے ہوتے ہیں تو بندہ خیال کرتا ہے. کاش باقی چیزوں کی طرح کاش اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی کوئی قیمت لگا دیتا اور کہتا بھائی اتنے پیسے جمع کرو، اس طرح پیسے جمع کر کے حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو پیسے جمع کر کے ایمان خرید لو فلاں جگہ سے. مگر ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کچھ لوگوں کو فری میں ایمان دے دیا ہے اور باقی سارے لوگوں کے لیے نشانیاں، ایک ایک چیز نشانی ہے. چاہے آپ مائکرو پہ چلے جائیں، چاہے آپ میکرو پہ چلے جائیں، چاہے آپ نارمل میں رہیں، نشانیوں سے بھرا پڑا ہے. سارا جہان نشانیوں سے بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. اور سب سے بڑی بات جو اللہ میاں نے ہمیں عنایت فرمائی کہ ہمیں بتا دیا کہ تمہیں تو میں نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بتا دیا ہمیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو نماز ہے یہ معراج ہے مومن کی، الصلاۃ معراج المومنین. اور معراج میں کیا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو دیکھتے ہوں گے، اللہ ان کو دیکھتا ہوں. تو یہی نماز میں فرمایا کہ جب نماز پڑھو، کیونکہ یہ معراج ہے تمہاری، وہ والی معراج تو مل نہیں سکتی تمہیں، اس قابل تو ہو نہیں. تو یہ ہے نماز، اس میں اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، معراج ہے نا اس لیے فرمایا. اور ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ ہے نماز. اور یہ والی جو نماز، پھر نماز کے بارے میں فرمایا نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے. بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو وہ کون سی والی نماز روکے گی؟ وہ یہی والی روکے گی نا، معراج والی نماز. کہ آپ جب نماز پڑھیں اللہ اکبر کریں تو سمجھیں اللہ اکبر وہ کلام ہے جو ہمیں اللہ کے حضور حاضر کر دیتا ہے، براق کی طرح. جس طرح براق لے گیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پہ، تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ایسے ہاتھ باندھتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. اور اس وقت تک ہم کھڑے رہتے ہیں اور پھر رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، ان کو فرما دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں. تو جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو پہنچتا ہوں. اور یہ تو اللہ ہمارے قریب ہے نا، مگر ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عام نسخہ بتا دیا. کیا؟ پہلی صورت میں بتا دیا، سورہ علق کے آخر میں بتا دیا کہ میرا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. میرا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. اوپن ہے، سب کو اوپن ہے. اور نماز فرض اس لیے کر دی تاکہ سجدہ کرتے رہے لوگ فرض سمجھ کے. اگر نفلی ہوتی نماز تو آپ کے سامنے کتنے لوگ ہیں جو فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں،
نفلی اس کا مطلب یہ ہوا نفلی ہوتی تو آتے ہی نہ. کئی لوگ نفل نہیں پڑھتے تو اللہ نے اس کو نفلی نہیں رکھا نماز کو، اوپر فرض رکھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، چھوڑو گے تو کوٹ پڑے گی. فرض کا مطلب یہی ہے نا کہ چھوڑو گے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو گے. تو یہ جو ایمان جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل چیز ہے وہ ایمان ہے. ایمان ہوگا تو نیکی ہوگی. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ یہ نماز ہے. اور ایمان نہیں ہوگا تو نماز پڑھنے کا تصور ہی نہیں کوئی. اور ہم ہیں ایمان والے مگر ہم لوگ اپنا غفلت میں رہتے ہیں اور نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے. اور اگر دھیان دیتے بھی ہیں تو اس درجے کا دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھی نہ پڑھی. تو ایمان کا بڑا دھیان، ایمان یاد رکھیں، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایمان ہم میں آ جائے گا. اور آنا جانا رکھیں گے، تعلق جوڑ لیں گے مضبوط، تو وہی ایمان یقین میں کنورٹ ہو جائے گا. اور جب یقین میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آیت پڑھتے ہیں آپ تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ صدقت یا رسول اللہ، صدق اللہ العظیم. جیسے ہی آیت آپ پڑھتے ہیں نا دل آپ کا کہتا ہے صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا. اور جب حدیث شریف سنتے ہیں تو کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہوا. تو جب یقین ہمارے اندر آیا تو پھر ہمیں سب چیزیں سچ نظر آتی ہیں. اور جب چیزیں سچ نظر آنا شروع ہو جائیں تو ہم دوڑ کے اس پر عمل کرتے ہیں. جب تک ہمیں سچ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ہم مانتے تو ہیں مگر ہمارا قدم نہیں اٹھتا، اس طرف قدم نہیں اٹھتا. مگر جب یقین آ جاتا ہے اندر ہمارے تو ہم صحابہ کرام منتظر رہتے تھے، جیسے ہی کوئی آیت آتی تھی اس پر عمل کر دیتے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے آ رہی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.